سارے انسانوں کی طرف، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے قیامت تک۔ ہر نبی کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی علاقے کا، کسی نسل کا، کسی قوم کا بن کر آیا۔ ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی بن کر آئے، بلکہ ارسلت الی الکافہ، الی الخلق کافہ، ساری تخلیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی۔ جہاں تک خدا ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ جتنا کچھ اس نے بنایا اللہ رب العزت نے، وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے۔ یہاں تک کہ نباتات کے رسول بنائے، جمادات کے رسول بنایا، اور انسانیت حیوانات کا رسول بنایا، جنات کا رسول بنایا، فرشتوں کا رسول بنایا، ہر چیز کا رسول بنایا جو چیز میرے رب نے پیدا فرمائی۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہو، تو آج میں 2-3 حدیث شفا شریف کی، قاضی صاحب نے جو حدیث کتاب لکھی ہے شفا شریف، وہاں کی 3-4 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، جس میں سے پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ کے نبی انسانوں کے تو رسول بن کر آئے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم نہیں جانتے اتنا زیادہ، اللہ رب العزت کی جہاں تک خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتھروں کی بات ہو رہی ہے، جمادات، پتھر بے جان چیزیں، مٹی، سب جمادات ٹوٹل۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی سلسلے میں سفر کر رہا تھا۔ حضرت عثمان، ابو بکر، دیگر صحابہ بھی تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک خاموشی کے اندر ایک آواز سنائی دیتی ہے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا، آواز سنائی دیتی ہے مگر آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں سب سمت بے چینی سے، اضطرابی کیفیت سے، ڈھونڈنے کی سوچ سے کہ پڑھنے والا درود کون ہے مجھے نظر آ جائے، مگر مجھے پڑھنے والا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، مگر درود کی آواز آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انہماک، میری جستجو کو دیکھا، فرمایا علی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کے نبی درود کی آواز آ رہی ہے مگر درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی فرمایا اے یا علی، جی یا رسول اللہ، فرمایا وہ سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، جی اللہ کے نبی اس پہاڑی کے اوپر وہ چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہے، جی اللہ کے نبی وہ مجھے پہچان کر، مجھے جان کر، مجھے دیکھ کر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی۔ وہ پتھر پہاڑ درود پڑھ رہا ہے۔ اور بہت ساری ابو ہریرہ کی حدیث ہیں، فرماتے ہیں میں ابھی تک ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب بھی رسول اللہ وہاں سے گزرتے تو وہ پتھر جناب کو دیکھ کر درود پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ ان پتھروں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، جو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یعنی جہاں بھی جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ان درختوں کو بھی جانتا ہوں جو جناب کو دیکھ کر شہادت دیتے تھے۔ اب دوسری حدیث شفا شریف کی بھی سماعت فرمائیں۔ ایک یہودی کے دماغ میں، کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے جو بعد میں خیبر میں شفٹ ہو گئے تھے،
بے دخل کر دیے گئے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو۔ یہ ان دنوں کی حدیث ہے ایک یہودی کے دماغ میں، کیونکہ ان کا دماغ ریسرچ والا ہے، جیسے آج کل ہم ان کے دماغ کے قبضے میں ہیں، یہ سارا سوشل اسی کا ہے نا، وہ دماغ چلاتے رہتے۔ اچانک اٹھتا ہے جناب کی بارگاہ میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ترکیب ایک دماغ میں آئی ہے، وہ درخت بڑا درخت اگر وہ چل کر جناب کے پاس آ جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں جان جاؤں گا آپ سچے رسول ہیں، اور میں سمجھ جاؤں گا کہ جو ہماری کتاب میں انجیل برنباس میں جو لکھا تھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے، تو میں جان جاؤں گا آپ وہی نبی ہیں۔ لیکن میرے یہ ہے کہ معجزہ دکھائیں۔ وہ درخت چل کر جناب کے پاس آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخت کو حکم نہیں دیا، فرمایا تو ہی جا تو ہی جا کر درخت کو میرا پیغام سنا دے کہ اللہ کے رسول تجھے بلاتے ہیں۔ حدیث موجود ہے شفا شریف میں، وہ یہودی چلا اس درخت کی طرف چل رہا ہے اور دماغ میں سوچ رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا درخت کیسے چلے گا، اتنی زمین کے اندر پڑی ہوئی اس کی شاخیں، اتنی برانچیں، اس کی جڑیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جو بنانے والے خدا کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے۔ اور وہ یہودی جا کر درخت سے کہتا ہے، اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ حدیث پڑھ کر دیکھیے، درخت ہلنے لگا، کانپنے لگا، آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یہ ہلنا، رسول کا نام سن کر ہلنا، اور پھر اپنے آپ کو زمین سے آزاد کروانا، زمین کے مٹی سے اپنے تنے کو آزاد کرایا، اور اچھل کر شاخے تنے جڑوں سمیت نکلا، اور اچھلتا ہوا بال کی طرح سٹیپ کھاتا ہوا جناب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اور نہ صرف پیش ہوا بلکہ جناب کے پاس جا کر کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھ کر اس کا پتا، ٹہنی، شاخیں، برانچیں کلمہ پڑھ رہی ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اور محمد اس کے یہودی نے دیکھا یہ تو معاملہ میری سوچ سے الٹ ہو گیا، جناب کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کلمہ پڑھائیے مجھے بھی جناب اپنا امتی فرمائیے۔ اور یہ خالی یہی درخت نہیں، بڑے بڑے درخت بولتے رہے۔ اب یہ تو نباتات کی بات ہو رہی، کیونکہ میں نے کہا تھا نباتات کے رسول ہیں، جمادات کے رسول ہیں، تو دونوں آپ نے سن لیے۔ اب حیوانات کی بات بھی ہو جائے۔ حیوانات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، حیوانات میں جانور، گدھا، گھوڑا، کوئی بھی جانور۔ جمعہ کا روز ہے، جمعہ پڑھ کر باہر نکلے صحابی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی میرا اونٹ بولا ہو گیا، کاٹتا ہے، خراب ہو گیا، نافرمان ہو گیا، آپ باہر آ رہے ہیں مسجد سے، میرے ساتھ چلیے، وہ باغ میں میں نے قید کر رکھا ہے، اسے دم کیجئے، سمجھائیے، شاید آپ کی مان جائے۔ جناب رسول اللہ چلنے لگے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھا باغ کے ایک کونے میں اونٹ اپنا سر درخت کی شاخ کے ساتھ لگائے کھڑا ہے۔ جناب کی آواز سنتے، جناب کی آہٹ سنتے وہ جلدی سے دوڑا، تیزی سے دوڑا، بڑبڑاتا ہوا دوڑا، ہلکلاتا ہوا دوڑا۔ دیکھنے والے سمجھیں شاید کاٹنے آ رہا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا یہ محبوب سے ملنے آ رہا ہے۔ بڑبڑاتا ہوا بھاگتا آ رہا ہے۔ اب وہ باہر کھڑے صحابہ کہ یہ کیونکہ بولا جو ہو گیا، جب اونٹ بولا ہو جائے جھاگ نکالتا ہے، کاٹ لیتا ہے، مالک کو بھی کھا جاتا ہے، پاگل جو ہو گیا۔ جو بندہ پاگل جو ہو جائے پھر اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں، خود بچے جا کے ابے کو، امی کو، پاگل جو ہو گیا وہ کسی کو بھی مار دے گا، کاٹ دے گا، نہیں کراؤ گے تو۔ جناب رسول اللہ کی طرف اونٹ لپکا،
اور جناب کی بارگاہ میں آ کر سر نیچا کیا، جناب نے شفقت کا ہاتھ رکھا، گویا اونٹ کچھ کہہ رہا ہے، جناب سن رہے ہوں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، اونٹ کچھ بڑبڑا رہا ہے، بتا رہا ہے، جناب ہاں ہاں کہہ رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی گفتگو، اونٹ کی اور رسول اللہ کی گفتگو، کوئی اور نہیں سن سکتا، اللہ مگر جانتا ہے۔ مگر یہ ہوا تھوڑا اونٹ بالکل ریلیکس ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ لے اونٹ، اس نے بتایا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضرورت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے، مجھے خوراک نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اے جوان، اے صحابی، اے بدوی، اس اونٹ پر لو بوجھ کم کر دے، عمر بڑی ہو گئی ہے، خوراک بڑھا دے، اللہ انسانوں کے بارے میں بھی حساب لے گا۔ اب اونٹ حشاش بشاش، اونٹ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے، اور یہ بھی شفا شریف کی حدیث ہے کہ آپ گزر رہے تھے کہ ایک ہرنی کو شکاری، وہ شکار میں جو ان کا مخصوص ہوتا ہے شکار کرنے والا دھاگا جالا، اس میں شکار ہرنی، اس کی ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں، جناب کو دیکھ کر عرض کرتی ہے اللہ کے نبی مدد، اللہ کے نبی مدد۔ جناب رسول اللہ کو پہچان کر ہرنی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مدد۔ اب اللہ کے نبی بھی اس کی بات سن رہے ہیں، وہ بھی، آپ کہہ لیں نا حیوانات کے بھی رسول تھے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میرے 2 بچے ہیں، میں وہاں بٹھا کر آئی تھی چرنے چگنے، شکار ہو گئی ہوں، بچے زیادہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، چارہ نہیں کھا سکتے، وہ دودھ کے سوا کچھ نہیں، مجھے رہا کیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اسے رہا کر دیا، اس جکڑ بند سے آزاد کر دیا، اور آپ وہاں بیٹھ گئے۔ وہ ہرنی چلی گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، شکاری آ گئے، 2 یا 3 شخص تھے، آ کر کہنے لگے اے محمد، یہ تو نے کیا کیا، ہمارا شکار چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں، واپس پلٹ آئے گا۔ انہوں نے کہا، شکاریوں نے کہا، کبھی تیر کمان سے نکلا ہوا، کبھی شکار ہاتھ سے نکلا ہوا بھی پلٹا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو انسانوں بیٹھو، یہ جانتی ہے ہرنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ بھی غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے، اگر ہرنی واپس آ گئی تو ہم بھی اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر ہرنی اللہ کا رسول مان رہی ہمیں کیا ہے، ہم انسان ہیں، ہم کیوں نہ مانیں گے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ ٹائم گزرا، ہرنی دونوں بچوں سمیت واپس آ گئی۔ جناب نے فرمایا یہ لو ہرنی بچے سمیت، اس کی حفاظت کرو، کھلاؤ چلاؤ۔ اور وہ دونوں شکاری یا 3 شکاری جناب کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تو جناب حیوانات کے بھی رسول، یہی کافی نہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں جناتوں، آپ نے سنا نہیں سورۃ جن بھی ایک تذکرہ آئی، کہیں سفر میں جناب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، وہاں جنات کا پورا غول قبیلہ گزرا، اور جنات کا بادشاہ بھی تھا اس میں، یعنی وہ قبیلہ ہزاروں میں ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، حضور کی زبان بھی حضور کی اور کلام اللہ کا ہو، سبحان اللہ، ٹھہر گئے سنتے رہے۔ اور جب نماز سے جناب فارغ ہوئے تو وہ شیاطین، وہ جنات کا سربراہ اور کافی جنات جناب کی بارگاہ میں آ کر کے مسلمان ہو گئے، وہ ہزاروں جنات مسلمان ہوئے، صحابیت کا شرف حاصل کیا، بہت سی نسلیں ان کی لمبی لمبی عمر والی ہیں، اور بہت سے اسلاف نے، جنید بغدادی اور بڑے بزرگوں نے ایسے جنات کو دیکھا ہے جو یا صحابی تھے یا تابعی تھے۔ جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، تو ہم انسان کیوں نہ اس نبی کی سنتوں کو اپنائیں؟ وہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ کو دیکھو، کس طرح انہوں نے جناب کو اپنایا، جناب کی سنتوں کو، جناب کے طریقوں کو کس طرح فالو کیا، دل و جان سے، تن من دھن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے وقف کیا، اور ساتھ دیا اللہ رسول کا، اور فالو کرتے رہے اللہ رسول کو، اور آخرت
بھی بنا لی اور دنیا بھی بن گئی۔ آپ طریق میں کبھی نہیں سوچ سکتے کہ اتنے عام سے تاجر ابو بکر صدیق وقت کے بادشاہ بھی بنیں گے اور صحابی بھی۔ نبی کے نسبت اللہ سے تعلق، معمولی سا ایک تاجر، بڑا صحابی، بہت بڑا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، کبھی سوچ سکتے تھے عمر فاروق؟ بلکہ وہ خود کہتے ہیں میرے سے بچپن میں 2-4 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، میرے والد نے ڈانٹا کہ تو کیسا عرب کا بچہ ہے، تیرے سے اونٹ نہیں لائن میں لگتے۔ جب سے کہتے ہیں ہم مسلمانوں میں ساری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ وقت کے بادشاہ بھی بنیں گے اور خلیفۃ المسلمین۔ عثمان غنی کے کبھی وہم و گما۔ تو اللہ رسول سے تعلق پکا کرو، فالو کرو اللہ رسول کو، پھر سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔